السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہو گئی، جب 6 سال کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننیحال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی اور وہ وہی مدفون ہوئی۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے، پیدائش سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہو گیا، لیکن حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے، وہ ان سب ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائی اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا، اور دادا نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت کرتی رہی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، اور ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا یہ بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہو، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہو، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اطوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجہ کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ آپ کی دعا سے بارش۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا، اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہے جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور کعبہ کے متولی اور سجدہ نشین بھی ہے، ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے، جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اور انسان دانا پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے، اور ہر طرف بربادی و ویرانی کا دور دورہ ہے، آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ درمیان دعا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئی، اور فوراً ہی اس زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، چٹیل میدانوں کی زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، قحط دفع ہو گیا اور کال کٹ گیا، اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے اس طویل قصیدہ میں، جس کو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں نظم کیا ہے، اس واقعہ کو ایک شعر میں اس طرح ذکر کیا ہے، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامِ
عصمت للارامل، یعنی وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ محترم سامعین، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں۔